السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات میں سیرت طیبہ، جو ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا، چیپٹر نمبر 3، اس میں ٹاپک ہے صلہ رحمی کا، ٹھیک ہے؟ تو سیم ہمارا پیٹرن وہی ہوگا، ہم اپنی چیزیں مارک کریں گے، ہائی لیٹر یوز کریں گے، کویشچن جو بنیں گے ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے، تو ہمیں ایکٹیو رہنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 38، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، قطع رحمی کسے کہتے ہیں، تو یہ لفظ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ جی سٹارٹ۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتفاق سے رہنا، درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی لفظ ہائی لائٹ کریں گے اور یہ سارے پوائنٹس اسی کے ہی ہیں کہ کون کون سی صورتیں ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو صلہ رحمی میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں یاد رہے گا۔ آگے ہے جی، جب کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ قطع رحمی لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ تو یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی والا اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ ہماری ایکسرسائز میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو صلہ رحمی کا مفہوم، قطع رحمی کا مفہوم، قطع کا مطلب توڑنا، ایزی ہے، تو یہ ہمیں دونوں یاد رکھنے ہیں۔ آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کو نقصان اٹھانے والے قرار دیا۔ نقصان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا، صلہ رحمی کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نام ہائی لائٹ کرنا ہے، حضرت ابو طلحہ، کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ دار کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کیا۔ چچا کے لڑکوں لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس سے تعلق قائم رکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھیں، یعنی جو اچھا ہے اس کے ساتھ اچھا بننا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو اچھا نہیں ہے اس سے اچھا بننا، اس سے دوستی کرنا، اسے اچھا بنانا، یہ زیادہ بہتر اور اچھی چیز ہے۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ 9 باتوں کا لفظ ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور یہاں انتہائی اہم ہے، 9 باتوں کا حکم۔ 9 باتوں کا حکم، 9 جی، وہ کیا ہے؟ مخفی کا مطلب خفیہ، چھپی ہوئی، پوشیدہ اور اعلانیہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں، دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اسے تعلق جوڑوں اور جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، میری خاموشی فکر پر مبنی ہے اور میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، اور میرا
دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ جامع الاصول یہ کتاب کا نام لکھا ہوا ہے۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے، رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت۔ یہ ہم نے 9 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے، ہمیں یاد رہے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آگے، قطع تعلق کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ ناپسند لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی قطع تعلق کی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ خالہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اور تو اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلق کی کرنے والا موجود ہے۔ یہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، قطع تعلق کی کرنے والا موجود ہو۔ آگے، ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں۔ میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ میں ان سے بردباری سے بردباری کا مطلب ہوتا ہے صبر سے، تسلی سے، حوصلہ رکھتے ہوئے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہی تو تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا، یعنی اس سے صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کروں۔ یہ ہم نے 9 میں پڑھا تھا کہ کچھ قسم ایسی ہوتی ہیں جو توڑ دینا بہتر ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی کہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں کہہ دے کہ میں آج کے بعد اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، اساتذہ سے بات نہیں کروں گا، یا وہ کام ضروری جو اس نے کرنے لیکن جلد بازی میں قسم کاٹ لی جاتی ہے تو اس میں وہ قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کریں۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہائلائٹ کریں گے حضرت خدیجہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو آپ کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا ان میں سے ایک وصف تعلق جوڑنا بھی ہے۔ تعلق جوڑنا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ رشتہ داروں کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے، جبکہ قطع رحمی سے افراد میں باہمی نفرت پروان چڑھتی ہے جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی استحکام تہو بالا ہو جاتا ہے۔ استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی۔ خاندان جو اتنا اچھا اور مضبوط آپس میں کنیکٹ ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ تہو بالا ہو جاتا ہے قطع رحمی کی وجہ سے، اور معاشرہ اور خاندانی نظام استحکام پاتا ہے جب صلہ رحمی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں اس میں بس تھوڑا سا تھا، ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ 9 باتوں کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ قطع رحمی اور صلہ رحمی کا مفہوم ہم نے یاد کرنا ہے۔ باقی بہت سی چیزیں جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو وہاں جا کے ڈسکس کریں گے تو پورا ٹاپک ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اچھے سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھنی پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ جب لانگ کی ہم ہیڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں لانگ کی ہیڈنگ کرتے ہوئے ہمیں خود بخود مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ورڈ تو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا، کیونکہ ہیڈنگ جو ہے وہ پیراگراف میں سے ہی کچھ الفاظ کو لیا جاتا ہے جس بیس پہ وہ پورا ڈیٹیل ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا ٹاپک یہ کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔